الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بزرگان محترم اور برادران عزیز، مختلف وقفوں کے بعد آپ سے خطاب ہو رہا ہے. بار بار سفر بھی پیش آتے گئے. اور جب بھی خطاب کے لیے آتا ہوں تو یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ آپ کو سے کیا بات کروں، آج کیا بات کی جائے. بعض اوقات فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتا ہوں کہ کوئی مناسب بات، مفید بات دل میں ڈال دے، مناسب بات کہلوا دے جس سے مجھے بھی فائدہ پہنچے، سننے والوں کو بھی فائدہ پہنچے. ایک عادت میری یہ بھی رہی ہے کہ جب دوسرے ملکوں کا سفر ہوا تو وہاں کے کچھ سبق آموز باتیں اگر ذہن میں ہوتی ہیں تو وہ عرض کر دیا کرتا ہوں. پچھلے دنوں میں ہمارے 2 سفر الگ الگ ہوئے. پہلا سفر ہوا تھا ترکی کا. وہاں کی حکومت نے، وزارت مذہبی امور نے ایک کانفرنس بلائی تھی. جنوبی ایشیا اور بحر الکاہل کے جتنے ممالک ہیں ان سب ممالک کے علماء کو اس میں جمع کیا گیا تھا. تو ہمیں بھی پاکستان کی طرف سے، پاکستان سے بلایا گیا. پاکستان کے اور بھی کئی حضرات وہاں تشریف لے گئے تھے. ترکی کے بارے میں آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ کسی زمانے میں وہ پورے عالم اسلام کا دارالخلافہ تھا. استنبول اور قسطنطنیہ، وہیں سے خلیفہ پورے عالم اسلام پر حکومت کرتا تھا. اسلام ایک بڑی طاقت تھی اور سپر طاقت تھی. خلافت عثمانیہ کہلاتی ہے وہ، کیونکہ سب سے پہلے اس خلافت کو، حکومت کو قائم کیا وہاں کے ایک شخص نے جو عثمان کے نام سے تھے. ان کے بغیر حالات ہیں. پھر ان کے دانشین آتے رہے. تقریباً 500 سال ان حضرات کی حکومت رہی ہے. اور پہلی جنگ عظیم جب ہوئی ہے اس میں غیر مسلم طاقتیں، اسلام دشمن طاقتیں سب مل کر اس کے خلاف کھڑی ہوئی تھی. اور مسلمانوں میں بھی ان کے خلاف بغاوت پیدا کی گئی اور طریقے سے ان کو گھیرا گیا اور خلافت عثمانیہ ختم ہوئی. ورنہ اور یورپ کے تمام ممالک ایک زمانے میں ان کے زیر اثر تھے. اب بات میں سے بات نکلتی ہے. سلطان بایزید یلدریم
حکمران تھے، جب اسی خلافت میں وہ خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، تو یورپ کے 16 ممالک نے مل کر حملہ کیا استنبول پر، قسطنطنیہ پر، اور یہ طے کر کے کیا تھا کہ اس مسلم حکومت کا خاتمہ کر کے چھوڑیں گے۔ 16 ملک مل کر حملہ آور ہوئے تھے، جتنی ان کے پاس طاقت تھی ساری اس میں جھونک دی تھی، اور مزید اس کو قوت پہنچانے کے لیے یہ کام کیا تھا کہ ہر ملک کا یا تو خود بادشاہ آیا تھا اس فوج میں، یا بادشاہ کے بیٹے ہوتے تھے، شہزادے، تاکہ پوری طاقت سے بھرپور حملہ ہو۔ حملہ ہوا، جنگ ہوئی، سلطان بایزید الدریم نے اپنی فوجوں کو حکم دے دیا تھا کہ ان کے جتنے شہزادے ہیں زندہ گرفتار کرنا، ان کو شکست فاش دی۔ سمندری بیڑے آئے تھے حملہ کرنے کے لیے، زمین پر بھی جنگ ہوئی، بحری جنگ بھی ہوئی، اور شکست فاش دی یورپ کی 16 طاقتوں کو، اور شہزادوں کو زندہ گرفتار کیا۔ ان کو دربار میں طلب کیا گیا اور ان سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ شہزادوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو ایک فاتح اپنے مفتوح قوم کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ سلطان بایزید الدریم نے کہا کہ نہیں، میں تمہیں رہا کر دوں گا، لیکن شرط ایک اور ہے کہ اگلے سال پھر حملہ کرو میرے اوپر، میں تم سے لڑنے میں مجھے مزہ آتا ہے، تم حملہ کرو، اس شرط کا وعدہ کرو گے تو چھوڑوں گا ورنہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس طریقے سے حکومت کی ہے وہاں۔ بڑے عجیب عجیب واقعات ہیں وہاں، جائیں ترکستان میں، ترکی میں، اور استنبول میں، قسطنطنیہ، جگہ جگہ تاریخ بکھری پڑی ہے، اسلامی تاریخ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازار بھی وہیں استنبول میں ہے، دور دور سے لوگ وہاں اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کے لیے بڑی بشارت سنائی تھی جو سب سے پہلے حملہ کرے گا قسطنطنیہ کے اوپر۔ تو اس میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے تھے اور وہیں شہید ہوئے، وہیں ان کا مزار ہے۔ طرح طرح کے واقعات ہیں، وہ شروع ہو جائیں تو کئی دن اسی میں خرچ ہو جائیں، یہاں تک کہ یہ خلافت کا خاتمہ ہوا، عالمی طاقتیں مل کر حملہ آور ہوئی، لیکن کبھی بھی حملہ آور طاقتوں نے، اس غیر مسلم طاقتوں نے جنگ کے ذریعے، طاقت کے ذریعے کبھی مسلمان حکومتوں کو شکست نہیں دی، نہ دے سکے۔ ہمیشہ جب بھی شکست دی ہے مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈال کر کی ہے۔ عربوں کے اندر آ کر یہ ذہن بنایا برسا برس تک، میں تم عرب ہو، اتنی تم عظیم قوم ہو، پوری دنیا میں سب سے عظیم قوم عرب لوگ ہیں، جہاں قرآن نازل ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور تمہاری زبان اہل جنت کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، تمہارے اوپر حکمرانی کرتے ہیں یہ ترکی کے لوگ۔ ان میں رفتہ 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 خلاف، مرکزی حکومت کے خلاف جذبات پیدا کیے، وہی فرقہ واریت، وطنی قومیت کی بنیاد پر، لسانی قومیت کی بنیاد پر مسلمانوں میں جھگڑے پیدا کیے، برسا برس تک کے قصے چلے ہیں، بے شمار واقعات ہیں، لمبی داستان ہے، یہاں تک کہ آخری جو قصہ پیش آ گیا وہ یہ کہ پہلی جنگ عظیم میں سب نے مل کر ایک کارروائی کی۔ ادھر کمال اتا ترک، مصطفیٰ کمال اتا ترک، یہ ترکی تھا، اس کے اوپر ترکی قومیت کا جنون سوار کیا گیا اور سوار ہوا اس کے اوپر،
اور اس نے کہا کہ ہم الگ قوم ہیں، عرب لوگ الگ قوم ہیں، دنیا کی ساری قومیں الگ ہیں، بس ہم الگ ہیں۔ لمبی داستان ہے۔ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، مصطفیٰ کمال پاشا برسر اقتدار آیا، اس نے قرآن کریم کے طباعت پر پابندی لگا دی، اذان پر پابندی لگا دی، قرآن حکیم کو عربی میں چھاپنے کی اجازت نہیں تھی، اور ترکی زبان جو دائیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، جس طرح عربی لکھی جاتی ہے، اردو لکھی جاتی ہے، فارسی لکھی جاتی ہے، اس کا رسم الخط لاطینی کر دیا، ادھر سے لکھی جانے والی، جیسے کہ انگریزی۔ لیکن اور غضب یہ کیا، انگریزی رسم الخط بھی پورا نہیں لیا، بلکہ اس کے اندر بھی ترمیمیں کر دی، تو مسلمانوں کا جو خط رسم الخط تھا وہ تو ختم ہو گیا، بائیں ہاتھ سے چلنے والی رسم الخط چلا، اس کو بھی جو کا تو پورا نہیں لیا انگریزی، بلکہ اس کے اندر اس کی شکلیں کو تھوڑی تھوڑی تبدیل کر دی، اور اس کی آواز بھی جس آواز کے لیے جو لفظ عربی انگریزی زبان میں تھا، اس کے بجائے دوسرا لفظ اس کے جگہ پر دوسری آواز اس پر رکھ دی گئی۔ نتیجہ یہ کہ پوری ترکی قوم پوری دنیا سے الگ ہو گئی، دنیا سے ایسی کٹی کہ دنیا کے لوگ ان کی بات نہیں سن سکتے تھے، سمجھ سکتے تھے، اور وہ دنیا کے لوگوں کی بات ہی نہیں سمجھ سکتے، عالم اسلام سے بالکل کٹ گئے، بالکل کٹ گئے۔ قرآن کریم کی تعلیم بند، مدرسوں کا تو کیا سوال پیدا ہوتا ہے، بالکل لادینی مسلط کی گئی۔ مصطفیٰ کمال اتاترک نے لادینیت مکمل کی، اور اس نے اس کو سیکولر اسٹیٹ قرار دے دیا، لیکن سیکولر اسٹیٹ بھی ایسا کہ لادینی مذہبی چیز کی حالت میں برداشت نہیں۔ تقریباً 1 صدی گزری اس حالت پر، لیکن رفتہ رفتہ اسلام تو ایسی چیز ہے، اتنا ہی ابھرے گا تم جتنا دبا دو گے۔ مسلمانوں کے اندر اسلام تھا، دین تھا، وہ دب تو گیا تھا، ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ اور طاقت پکڑ رہا تھا۔ رفتہ 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 ان کے اندر کچھ دینی جذبات پیدا ہوئے، حکومت سے کچھ مطالبات منظور کروائے، اور کچھ لوگ باہر نکلنے شروع ہوئے، اور اب سے تقریباً 30 سال تو ہو گئے ہوں گے، یا زیادہ ہی ہو گئے ہوں گے۔ پہلا موقع تھا کہ دارالعلوم کراچی میں آ کر ترکی کا ایک طالب علم داخل ہوا، عالم دین بننے کے لیے آیا، اور الحمدللہ یہاں کئی برس رہ کر اس نے تعلیم دین حاصل کی، عالم دین بن کر یہاں سے واپس ہوا۔ پھر اس کا بھائی آیا چھوٹا، پھر اس کے بیٹے آئے، اس کے کچھ دوست احباب آئے، اور یہ سلسلہ چل پڑا۔ الحمدللہ استنبول میں ہمارے دارالعلوم کراچی کے فاضلین کی اچھی خاصی بڑی تعداد ہے۔ ہم جب وہاں پہنچے ہیں، جب بھی جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، دارالعلوم کا فیض پھیلا۔ لوگ اکتا گئے تھے لادینیت سے، وہاں تحریک اٹھی دینی، اور ایک پارٹی قائم ہوئی، اور اربکان کی قیادت میں اس نے سیاست کے راستے میں مقابلہ کرنا شروع کیا۔ اسلام کا نام نہیں لیا شروع میں، اسلامی باتوں کا زیادہ نام نہیں لیا، بس ایک پارٹی مقابلے پر آئی۔ عمل ان کا اسلامی، نماز پڑھتے تھے، دنیا چیزیں زندہ کرتے تھے، دینی باتوں کو، یہ برسر ان کی مقبولیت بڑھتی گئی، لوگ اکتا گئے تھے لادینیت سے، اب کچھ دینی چیزوں کی اجازت ملی اور ان کو وہاں اقتدار ملا۔ اس پچھلے 30 سال کے اندر میں جتنی مرتبہ وہاں گیا ہوں، کئی مرتبہ جانا ہوا، الحمدللہ پہلے سے زیادہ دینی حالت بہتر دیکھنے میں آئی۔ رفتہ رفتہ وہاں دینی اقدار کا تو دوبارہ زندہ کیا گیا، مگر بڑی حکمت کے ساتھ۔ اسلام کا نام بہت کم لیا، کام زیادہ کیا۔
اور دیانتداری سے کیا اور وہاں کی معاشی حالت کو سنبھالا۔ جب میں پہلی مرتبہ گیا تھا تو کوئی ایک چیز خریدیں، مثلا ٹافی خرید لیں، ایک معلوم ہے کہ 20,000 روپے کی ہے، ٹافی کا چھوٹا ڈبہ ہے وہ اتنے لاکھ لیرے کا ہے، لاکھوں سے کم کی باتیں نہیں تھی، اتنی مہنگائی حد سے زیادہ، مقروض تھا بے انتہا۔ رفتہ 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 وہاں یہ مذہبی ذہن کے لوگ برسر اقتدار آئے اور آج الحمدللہ وہ کھل کر اب اسلام کے پیغامبر بنے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اس وقت کانفرنس بلائی تھی۔ اس سے پہلے کچھ اور دوسری عالمی کانفرنسیں بھی دوسرے بر اعظموں کی بلائی تھی انہوں نے۔ رئیس الحکومت اردوغان، اللہ تعالیٰ اس کے دین و ایمان کی حفاظت بھی کرے، جان و مال کی بھی حفاظت کرے، اس کی بھی تقریر ہوئی کانفرنس میں، اور وزیر اعظم کے نائب کی بھی کانفرنس میں تقریر ہوئی، وزیر مذہبی امور کی بھی ہوئی۔ ہر ایک کی تقریر آپ سنیں تو معلوم ہوتا ہے کیونکہ بڑا عالم تقریر کر رہا ہے، قرآن کریم کی آیات اور احادیث اور تلاوت اور خلاوت اعلیٰ درجے کی تجوید کے ساتھ۔ ہمارے وزیروں کا جو حالت ہے کہ قل واللہ نہیں ان سے پڑھی گئی، ایک وزیر سے قل واللہ نہیں پڑھی گئی تھی، لیکن وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، اعلیٰ درجے کا قرآن شریف پڑھتے ہیں، بات بات میں قرآن کریم کے آیات ان کے تقریروں میں ہیں، اور الحمدللہ اب وہ خوب جم کر اسلامی اخوت، اسلامی قومیت کا بیڑا اٹھا کر چل رہے ہیں۔ اب لوگوں میں وہ عوام میں یہ جذبہ ہے، جیسا کہ جذبہ پاکستان بنا تھا اس وقت لوگوں میں یہ جذبہ تھا، دوسرے ممالک کے لوگ بھی آتے تھے کہ ہم یہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے اور اسلامی ملک ہے سب سے بڑا، تو ہم اس کی قیادت میں چلیں گے، لیکن ہمارے حکمرانوں نے تو حشر پاکستان کا کیا وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب وہاں یہ جذبہ وہاں ہو رہا ہے، پوری دنیا کے مسلمان اب یہ امید سے دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ قیادت کریں گے اسلامی امت کی، اور ان کی تقریریں، ان کے عزائم امید افزا، اور عوام ان کے پیچھے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، اور انہوں نے ایک کام کیا، سارے قرضے اتار ڈالے، جتنے عالمی قرضے تھے سب اتار ڈالے، اور معیشت کو مستحکم کیا، اور معیشت کو مستحکم کر کے اب کیفیت ان کی یہ ہے کہ الحمدللہ ان کی کرنسی کی قیمت بڑی مضبوط ہے، اور اب وہ کسی کے مقروض نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو قرضے لے کر بڑے دھڑلے سے بتاتے ہیں کہ ہمارا زر مبادلہ اتنا بڑھ گیا ہے۔ کہاں سے بڑھ گیا؟ دوسرے ملکوں سے IMF سے قرضہ لے کر، ورلڈ بینک سے قرضے لے کر پوری قوم سے روزانہ کتنا سود وصول ہوتا ہے، کروڑوں روپے کا سود ان کو دیا جاتا ہے جن سے قرضے لیے ہیں، اور سود کہاں سے جاتا ہے؟ آپ سے اور مجھ سے لے کر دیا جاتا ہے۔ یہ چیزوں پر ٹیکس بڑھائے جا رہے ہیں، چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور ان کو سود ادا کیا جا رہا ہے، اور بڑے دھڑلے سے اس بات کا بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ گئے ہیں، اور ہم صدر امریکہ سے ملاقات کر کے آئے ہیں، ہماری ٹائی کا رنگ بھی وہی تھا جو صدر امریکہ کا رنگ تھا۔ یہ ان کا معراج ہے، یہ ان کی ترقی کا معراج ہے، ان کی سوچ کی معراج اتنی ہے وہ، لیکن ان کی سوچ یہ نہیں ہے۔ الحمدللہ ان کا ذہنی غلامی نہیں ہے، وہ آزاد قوم ہیں، اور وہاں عوام ان کے پیچھے ہے۔ وہاں ہم نے نہیں دیکھا کہ حکومت کے خلاف کوئی بات کرتا ہو، سب ان کے حکومت کی جو حکومت وہ بات کام کرتی ہے جو عوام چاہ رہے ہیں، عوام وہ کام کر رہے ہیں جو حکومت کہہ رہی ہے۔ الحمدللہ بہت امید افزا صورتحال ہے، اللہ تعالی مزید استحکام عطا فرمائے۔ البتہ یہ ہو رہا ہے کہ جو ملک ذرا کوئی خیر کا کام کرنا چاہتا ہے اسلام کے راستے میں، اس کے خلاف کچھ نہ کچھ کارروائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ جب ہم گئے ہیں تو اس سے ایک دن پہلے وہاں انقرہ میں بہت ہی دہشت گردانہ حملہ ہوا، اور بہت جانی نقصانات ہوئے، مالی نقصانات ہوئے، اور دہشت گردوں نے وہاں حملہ کیا تھا۔ اس کی تفصیلات نہیں معلوم ہو سکی، چنانچہ جب ہم گئے تو اپنی تقریروں میں بھی ہم نے
ان کو اس کی تعزیت بھی کی۔ تو بس جو حکومت ذرا اسلام کا کام کرنا چاہتی ہے اس کو طرح طرح کے ان مسائل میں الجھایا جاتا ہے، عوام ہی کے اندر کچھ مخالف کھڑے کر دیے جاتے ہیں اسلام کے نام پر، اور پھر وہ اسلامی کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ وہاں سے آنے کے بعد پھر ایک ہفتہ تقریباً رہ کر ہم پھر اب انگلینڈ گئے ہوئے تھے، برطانیہ۔ وہاں کے حالات بھی بہت الحمدللہ امید افزا ہیں وہاں مسلمانوں کے۔ میں وہاں تقریباً 30-35 سال سے جانا آنا رہتا ہے۔ جتنی مرتبہ جاتا ہوں دینی اعتبار سے وہاں حالت بہتر نظر آتی ہے، اور الحمدللہ اب تو وہاں کیفیت یہ ہے کہ کئی شہروں میں تو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم پاکستان میں ہیں یا برطانیہ میں ہیں، کئی شہر ایسے ہیں۔ چنانچہ کئی شہروں کو کہا جاتا ہے کہ یہ میں سے ہر شہر چھوٹا سا پاکستان ہے، اور جگہ جگہ مدرسے ہیں، مسجدیں، ہزاروں مسجدیں، مدرسے، مکاتب قرآن، اور صرف یہی نہیں بلکہ اسلامی اسکول، اعلیٰ درجے کے تعلیمی معیار کی اسکول وہاں قائم ہوئے ہیں۔ وہاں کے مقامی نصاب کا جو لازمی نصاب ہے وہ پڑھایا جاتا ہے، اور اسلامی ماحول میں پڑھایا جاتا ہے۔ برقعوں، عورتیں لڑکیاں برقعوں کے ساتھ آتی ہیں۔ الحمدللہ وہاں ایک بات حکومت کی قابل تعریف ہے کہ وہاں پر عوام کے اوپر جو عوام کے حقوق کا لحاظ کافی رکھا جاتا ہے۔ تو ان کا جو ایک اصول چلا آ رہا ہے کہ بھئی کسی پر ہر ایک کو آزادی ملے، اس آزادی میں الحمدللہ مسلمانوں کو بھی آزادی ملی ہوئی ہے۔ عورتوں کو بھی اپنے مذہبی آزادی ہے، وہ پردہ برقع پہن کر سارے کام کرتی ہیں، الحمدللہ گاڑیاں بھی چلاتی ہیں، دکانیں بھی چلاتی ہیں، ملازمت بھی کرتی ہیں، اور برقع بھی استعمال کرتی ہیں، مدرسوں میں پڑھاتی بھی ہیں، اسکولوں میں بھی پڑھاتی ہیں، کالجوں میں بھی پڑھاتی ہیں۔ ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے۔ جس شہر میں جاؤ الحمدللہ وہاں مدرسے بھی ہیں، مکاتب بھی ہیں، اسلامی اسکول بھی ہیں۔ نکاح طلاق کے مسائل وہاں پیش آ جاتے ہیں، سرکاری قانون سے ٹکراتے ہیں وہ کچھ چیزیں، اس کے حل کے لیے وہاں علماء نے اپنی کونسل قائم کی ہوئی ہے۔ نکاح طلاق وغیرہ کے واقعات پیش آ جاتے ہیں تو اس کا فیصلہ وہ کر دیتے ہیں، عدالتی فیصلہ گویا ان کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ اسلامی عدالتیں وہاں نہیں ہے تو انہوں نے وہاں کام شروع کیا ہوا ہے۔ اور خیراتی کام بہت جگہ جگہ ہیں، خیراتی ادارے، وہ مسلمانوں کی بھی چیریٹی کے ہیں اور مسلمانوں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں، اور غیر مسلموں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں کے مسلمانوں کی عزت ہے، وہاں انگریزوں میں عزت ہے۔ چنانچہ بعض جگہوں پر مجھے بتایا گیا کہ ایک مسجد پر حملہ کیا وہاں کے مقامی کچھ لوگوں نے، نوجوانوں نے، انگریز نوجوانوں نے، لیکن حملہ آوروں کا مقابلہ کرنے کے لیے خود انگریز ہی لڑکے آئے اور انہوں نے ان کو بھگا دیا۔ وہاں کے لوگ مسلمانوں کی عزت کرتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں نے الحمدللہ اپنا وہاں ایک مقام پیدا کیا ہے، قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے، ادب وہ امن و امان سے رہتے ہیں، قواعد کے مطابق رہتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن ہوتا کس طرح ہے، قربانیاں دی جاتی ہیں، اس کے اثرات آتے ہیں۔ وہاں اسلام اس طریقے سے پھیلا، اب سے تقریباً 60-70 سال پہلے وہاں نہ برقع نظر آتا تھا، نہ داڑھی نظر آتی تھی، مسجد کا کوئی سوال ہی نہیں تھا، مدرسہ بھی نہیں تھا۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہاں کے لوگ جاتے تھے تو وہ دوسرے انگریزوں کے گھروں میں مہمان بن کر پیسے دے کر رہتے تھے اور تعلیم حاصل کر کے آتے تھے۔ لیکن وہاں سب سے پہلے جو کام ہوا، تبلیغی جماعت پہنچی، اور تبلیغی جماعت کے حضرات نے وہاں پیدل سفر کر کر کے کام کیا ہے۔ وہ لمبی داستان ہے، کبھی موقع ہوگا تو انشاءاللہ عرض کروں گا۔ آج وقت ختم ہو گیا، وقتی تاثرات یہ تھے۔ خوشی ہو رہی ہے الحمدللہ، اب وہاں اسلامی تعلیمات پر بڑا کام ہو رہا ہے، خدا کا شکر۔ کتابیں تصنیف ہو رہی ہیں، عربی سے انگریزی میں ترجمے ہو رہے ہیں کتابوں کے، ریسرچ ہو رہی ہے، اسکولوں میں کالجوں میں کام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کاموں میں اور مزید برکت عطا فرمائے۔ اور اتنی بات اور کہوں کہ بہت ساری اسلام کی خوبیاں، جو ہماری اسلام کی خوبیاں تھیں، وہ وہاں کے لوگوں نے لے لی ہیں، وہاں کے انگریزوں نے، غیر مسلموں نے، یورپ کے لوگوں نے، اور ان کی جتنی خرابیاں تھیں وہ ساری ہم نے لے لی۔ انہوں نے ہماری تھوڑی سی خوبیاں لے لی ہیں، اسی سے ترقی کر رہے ہیں، پوری دنیا میں ترقی کر رہے ہیں، تھوڑی سی خوبیاں لے لی،
ہم نے وہ ساری خوبیاں دے کر ان کی ساری خرابیاں لے لی ہیں، ہم تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ اور ایک بات میں عرض کروں، جتنے ملکوں میں جاتا ہوں، جب جاتا ہوں، پاکستان کی قدر محسوس ہوتی ہے۔ ہمارا پاکستان پاکستان ہے، اللہ نے ایسا ملک دیا ہے، اس کی نظیر آپ کو نہیں ملے گی، نعمت اللہ نے ایسی دی ہے۔ یہاں کے قدرتی وسائل، یہاں کا محل وقوع، یہاں کے موسم، یہاں کے جغرافیہ حالات، اور یہاں کی قوم کا مزاج، بے شمار باتیں ہیں، بے شمار چیزیں ہیں۔ دنیا میں اتنا مجھے کوئی اور ملک نہیں ملا جتنی خوبیاں کسی ایک ملک میں پاکستان میں جمع تھی ہیں۔ کسی اور ملک میں اتنی خوبیاں بیک وقت جمع نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں تو مسئلہ مصیبت یہ ہو گئی کہ کرپشن پھیلا ہوا ہے، نیچے سے لے کر اوپر تک، نیچے سے اوپر تک نہیں بلکہ اوپر سے لے کر نیچے تک کرپشن پھیلا ہوا ہے، اور بد امنی، لا قانونیت، قانون نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے ہم بدنام بھی ہو رہے ہیں، زندگی دوبھر بھی ہو گئی ہے، ورنہ پاکستان جیسے راحت کا ملک دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے، ہر ایک کوشش بھی کرے کم از کم اپنے اپنے اعمال کو تو ہم ٹھیک کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے کیا بھائی کہ ہمارے پاکستان میں، سارے پاکستان میں خیر پھیل جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بھئی یہ میرے بہت اہم ضروری اعلان ہے۔ آپ جانتے ہیں سب کو چترال اور دیر میں کتنے نقصانات میں تباہی آئی ہے۔ زلزلے کی وجہ سے نقصان ہوئے، پھر بارشوں کی وجہ سے ہوئے، کیا کیا ہوا۔ رہائشی مکانات، زرعی زمینیں، مال مویشی ہلاک ہو گئے، 20 لوگ مکانوں کے ملبے کے نیچے دب کر شہید ہو گئے۔ الحمدللہ ہمارے دارالعلوم کی طرف سے ہر ایسے موقع پر جو طرح طرح کی سماوی آفات آتی رہی ہیں، ہمارے دارالعلوم کی طرف سے، ہمارے دارالعلوم کراچی کے پرانے استاد مولانا اسحاق صاحب ہمیشہ سب سے پہلے وہاں جاتے ہیں۔ تو اس مرتبہ بھی چترال بھی گئے تھے وہ، اور وہاں ہمارے دارالعلوم کے فضلہ بہت ہیں، حاضرین فارغین چترال میں، وہ سب وہ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ لوگوں کی امداد کا۔ ان کے ذریعے سے اب تک لاکھوں کی امداد پہنچائی جا چکی ہے دارالعلوم کے ذریعے سے، اور اب بھی مزید بہت ضرورت ہے، لاکھوں روپے کی نہیں بلکہ کروڑوں روپے کی ضرورت ہے۔ ہمارے دارالعلوم میں استقبالیہ میں اس کے لیے چندہ جمع کیا جا سکتا ہے، اس کا حساب الگ رکھا جاتا ہے، اور وہاں پر خرچ کرنے کا بہت اچھا انتظام کیا گیا ہے۔ وہیں کے مقامی علماء پر مشتمل کمیٹی بنا دی گئی ہے، ہم علماء بھی ہیں، دوسرے حضرات بھی ہیں، تاکہ وہاں کی ضروریات کو وہ پورا کریں۔ آپ حضرات کے لیے بھی بہت اچھا موقع ہے کہ اس میں حصہ لیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔